السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم لوگ کلاس 6 کا چیپٹر 5 جو ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کہانی میں. اور تو اس کے الفاظ معنی ہم پہلے جو ہے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہانی کو پڑھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. پہلا ہے امانت. ٹھیک ہے. امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. وہ چیز جو کسی کے پاس جو ہے وقتی طور پر حفاظت کے لیے رکھ دی جائے. ٹھیک ہے. پہلا یہ، اور رکھوائی ہوئی چیز، یعنی ہم اپنی کوئی چیز جو ہے تھوڑے وقت کے لیے کسی کو دے دیتے ہیں، ہے نا، حفاظت کے لیے کہ تم بھائی اس کو سنبھال کے رکھنا ہے نا اتنی دیر کے لیے، تو وہ کیا ہو گئی، کسی کی امانت ہو گئی. تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمارا کیا بنتا ہے کہ ہم اس کو، اس کا سامان، اس کی چیز جو ہے جو کا تو واپس لوٹائے، اس میں کوئی بھی خیانت نہ کرے، کوئی بھی بدلاؤ رد و بدل نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا ورڈ ہے قبیلہ. ایک دادا کی اولاد، بڑا خاندان، گروہ. ٹھیک ہے. قبیلہ ورڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایک دادا کی اولاد یعنی کہ باپ داداؤں کا ایک پورا ان کا خاندان پورا چل رہا بڑا سا، ہے نا، تو وہ ایک کیا ہو گیا، قبیلہ ہو گیا، ان کا ایک گروپ ہو گیا، گروہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہجرہ سودا. ہجرہ سود یا ہجر کا مطلب کیا ہے، پتھر. ٹھیک ہے. اور سود کا مطلب کیا ہے، کالا، یعنی وہ کالا پتھر جو کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے، ہجرہ سود. ٹھیک ہے. آپ لوگ فوٹو بھی دیکھتے ہو گے، امیج، اس میں کالا پتھر جو لگا ہوا ہے مکہ مدینہ میں، اسی کو کیا کہا جاتا ہے، ہجرہ سود، کالا پتھر. ٹھیک ہے. ہجر کا مطلب کیا ہوتا ہے، حجر کا پتھر، اور سود کا مطلب ہوتا ہے کالا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نصب کرنا یعنی لگانا، نصب کرنا یعنی لگانا. پھر ہے صلح. ٹھیک ہے. صلح کرنا یعنی میل ملاپ کرنا، سمجھوتا کرنا، دوستی کرنا. ٹھیک ہے. صلح کرنا، آپسی صلح کرنا، آپس میں صلح کرنا کیا ہو گیا، میل ملاپ کرنا، سمجھوتا کرنا اور دوستی کرنا. ٹھیک ہے. مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری. ٹھیک ہے. سب کا برابر ہونا، مساوات کا سائن یہ ہوتا ہے یعنی برابری. ٹھیک ہے. وہ یاد رکھ سکتے ہو آپ لوگ. یہ میتھ میں بھی، اگر اردو کی کتاب اگر میتھ میں رہے گی تو ایکول کی جگہ پہ جو ہے نا مساوات ہی لکھا ہوا رہتا ہے، تو آپ لوگ یہ سائن کے ذریعے سے بھی یاد کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. کہ مساوات کا میننگ کیا ہوتا ہے، ایکول یعنی برابری. ٹھیک ہے. باوقار یعنی عزت والا، وقار والا، عزت والا. ٹھیک ہے. ورثہ، مرنے والے کا چھوڑا ہوا مال کو کیا کہتے ہیں، ورثہ. بولتے ہیں نا کہ ورثے میں کیا ملا ہے کر کے، ایسے بولتے ہیں نا کہ وراثت میں کیا چھوڑا ہے یا وراثت میں کیا بچی ہے، تو وہ ہو گیا مرنے والے کا جو بھی چھوڑا ہوا مال ہوگا، وہ اسی کو کہا جاتا ہے ترکہ بھی. پھر ہے رسول. پیغمبر کو کہیں گے رسول، خدا کا پیغام لانے والے کو ہم کیا کہتے ہیں، رسول. رسول کا کام یعنی کہ کیا ہوتا ہے، خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. کام انجام دینا یعنی کام کو پورا کرنا. کام انجام کرنا یعنی کام کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. پھر ہے جان قربان کرنا یعنی جان دے دینا. ٹھیک ہے. جان کو قربان کرنا یعنی جان دے دینا. حق کا راستہ یعنی سچائی کا راستہ. حق کا راستہ یعنی سچائی کا راستہ. ہجرت، وطن چھوڑ دینا. ہجرت کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے جو ہے مدینہ جانا کیا ہو گیا، ہجرت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے سنا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر گئے، مدینہ سے مکہ ہجرت کر گئے، مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے. ٹھیک ہے. ہجرت کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. مقبولیت یعنی مشہور ہونا، شہرت حاصل ہونا. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو جانتے ہیں، اس شخص کو، تو وہ بہت زیادہ مشہور ہے، مقبول ہے، شہرت ہے اسے. ٹھیک ہے. اضافہ کرنا یعنی بڑھانا. اضافہ کرنا یعنی بڑھانا. ٹھیک ہے. مذاہب پرستی ہونا چاہیے. حال ہے، پرستی لکھا ہوا ہے. حال پوچھنا یعنی خیریت معلوم کرنا. تیمارداری کرنا یعنی بیمار کی دیکھ بھال کرنا. ٹھیک ہے. تیمارداری کرنا یعنی بیمار کی دیکھ ریکھ کرنا. ہجرہ یعنی کوٹری. مسجد سے ملا ہوا چھوٹا کمرہ جو رہتا ہے، جہاں پر مولانا یا حافظ رہا کرتے، آرام کرتے ہیں، وہ کیا ہو گیا، ہجرہ. سپرد خاک کرنا یعنی مٹی کے حوالے کر دینا، دفن کر دینا. سپرد کر دینا ہے نا، خاک کر دینا. خاک یعنی کہ مٹی ہوتا ہے. خاک کا مطلب کیا ہو گیا، مٹی. خاک کا مطلب مٹی.
اور مٹی کے حوالے کر دینا یعنی سپرد کر دینا، دفن کر دینا کوئی چیز کو مٹی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے الفاظ معنی دیکھ لیے ہیں، آپ چاہیں گے تو ایک بار اور ہم لوگ اس کو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ یہاں دیکھیے آپ، پہلا ورڈ ہے امانت۔ ہم اپنی کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں وقتی طور پر تھوڑے دیر کے لیے، تو وہ کیا ہو گئی؟ امانت۔ قبیلہ کیا کہہ رہے گا؟ گروہ، ایک خاندان، ٹھیک ہے، ایک بڑا خاندان، گروپ، ایک دادا کی اولاد سے ہونے والے سبھی کو کیا کہیں گے؟ قبیلہ۔ ہجرہ سود کیا کہیں گے؟ ہجرہ سود یعنی یاد رکھنا ہم کو کہ مکہ میں جو کالا وہ پتھر ہے اسی کو کہا جاتا ہے ہجرہ سود، اور ہجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر، ایسے الگ الگ بھی یاد کرنا ہے۔ اور اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا، ٹھیک ہے، کالا پتھر۔ نصب کرنا یعنی لگانا، یہ ورڈ ہم شاید پچھلی بار چھوڑ گیا تھا، نصب کرنا یعنی لگانا۔ اور صلح کا مطلب ہوتا ہے میل ملاپ کرنا، سمجھوتا کرنا۔ صلح کا مطلب میل ملاپ، اور سمجھوتا کرنا، دوستی کرنا، صلح کرنا، ٹھیک ہے۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، یہ میں نے بتایا کہ یہ سائن ہوتا ہے مساوات کا۔ باوقار کا مطلب ہوتا ہے عزت والا، وقار والا۔ ورثہ کا مطلب ہوتا ہے مرنے والے کا چھوڑا ہوا مال، ورثے میں وراثت، ورثہ سے ہی کیا بنا ہے؟ وراثت، ٹھیک ہے، وراثت۔ رسول کا کیا ہے؟ پیغمبر، رسول کو ہی پیغمبر بھی کہتے ہیں، اور خدا کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانے والا ان کا کام ہوتا ہے۔ کام انجام دینا یعنی کام کو پورا کرنا، کام انجام دینا یعنی کام کو پورا کرنا۔ جان قربان کرنا، قربان کرنا یعنی جان دے دینا، ٹھیک ہے، جان دے دینا۔ اور اس کے بعد ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ یعنی سچائی کا راستہ، حق پر ہونا، سچ پر ہونا۔ حق کا مطلب کیا ہو گیا؟ سچائی پر ہونا، ٹھیک ہے، حق کا مطلب کیا ہو گیا؟ سچائی، ٹھیک ہے، حق پر ہونا، سچائی پر ہونا۔ ہجرت کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا، ہجرت کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا، ٹھیک ہے۔ مقبولیت کا مطلب ہوتا ہے شہرت، بہت مشہور، مقبول ہونا، ٹھیک ہے۔ اضافہ کرنا کوئی چیز میں یعنی بڑھانا، کوئی چیز کو بڑھانا، ٹھیک ہے۔ پھر مزاح پرستی یعنی حال پوچھنا، خیریت معلوم کرنا، مزاح پرستی، کیسا حال چال ہے آپ کا، کیسا مزاج ہے سامنے والے کا، ٹھیک ہے۔ تیمہ داری کرنا یعنی بیمار کی دیکھ بھال کرنا، تیمہ داری کرنا یعنی بیمار کی دیکھ بھال کرنا۔ اور ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے کوٹری، جو مسجد میں مولانا یا حافظ جہاں پر آرام کرتے ہیں، رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہجرہ۔ سپرد خاک کرنا، خاک کا مطلب میں نے بتایا کہ مٹی ہوتا ہے، خاک یعنی مٹی ہوتا ہے، اور سپرد کر دینا یعنی اس میں گاڑ دینا یا مٹی میں ملا دینا یا دبا دینا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے کر دینا بھی ہوتا ہے۔ سپرد کر دینا یعنی حوالے کر دینا، مٹی کے حوالے کر دینا، ٹھیک ہے، مٹی کے حوالے کر دینا، اور دفن کر دینا کوئی چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا اپنے الفاظ معنی، یہ ہو گئے ہمارے۔ اب ہم کہانی کو آگے پڑھیں گے، تو اس کہانی میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے، تھوڑا سا ان کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے تو وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے میں، ٹھیک ہے۔ مکہ میں، اب عرب میں ایک شہر ہے مکہ، وہاں پر 1450 سال پہلے، ٹھیک ہے، کتنا؟ 1450 سال پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ولادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدائش۔ ولادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدائش، پیدا ہونا، ٹھیک ہے، ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اب جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، ان کی پیدائش سے کچھ وقت پہلے کیا ہوا؟ ان کے والد کا یعنی ان کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ اب اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہے، ٹھیک ہے، عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کری؟ پرورش کری۔ اب اس میں آپ کو نام بھی یاد رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا، کہ کس نے ان کی پیدائش کے بعد جب ان کے ابو کا انتقال ہو گیا، پیدائش سے پہلے ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ تو ان کی پیدائش کے بعد جو ہے ان کی پرورش کس نے کی؟ ان کے دادا نے کی۔ کیا نام تھا؟ عبد المطلب۔ ساتھ ساتھ میں یاد کرتے چلنا ہے تاکہ کوشچن آنسر میں جو ہے پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔
اب جب آپ جو ہے 6 سال کے تھے، کتنے سال کے اب ہو گئے؟ 6 سال کے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ، اب ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی آمنہ، ان کا انتقال ہو گیا کتنے سال میں؟ 6 سال میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور والد کا نام تھا کیا؟ عبداللہ، ٹھیک ہے، والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اور ان کی پرورش کس نے کی؟ ان کے دادا عبد المطلب نے۔ اب جب وہ پرورش ہوئی 6 سال کے ہو گئے، اب ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بی بی آمنہ، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا 6 سال میں۔ 8واں سال تھا کہ دادا بھی وفات ہو گئے، اب کیا ہوا؟ آج جب 8 سال کے ہو گئے تو ان کے دادا عبد المطلب جو تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 8 سال، 6 سال میں امی کا انتقال ہو گیا بی بی آمنہ کا، پھر 8 سال میں جو ہے دادا کا انتقال ہو گیا عبد المطلب کا۔ اب پھر جو ہے چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کری؟ سرپرستی کری، یعنی کہ اب دادا بھی چلے گئے، ابو چلے گئے، دادا چلے گئے، اب ان کی پرورش جو ہے 8ویں سال کے بعد سے کس نے کری؟ ان کے چچا نے، ابو طالب نے۔ ذرا بڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف جو ہے توجہ کی، اور بڑی محنت، دیانت اور سچائی سے کاروباری معاملات کو کیا کیا؟ معاملات کیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بہت ہی ایمانداری سے، دیانت سے اور بہت محنت سے کیا کرا انہوں نے کاروباری معاملات کو سنبھالا، اور کاروبار کرنا، تجارت کرنا شروع کیا۔ آپ اس قدر ایماندار تھے کہ لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ امین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ امین کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ کیا تھے؟ ایماندار تھے، امانت والا، ٹھیک ہے، امانت والا بھی کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت والا، اور صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ بھی کوشچن پوچھ سکتا ہے کہ صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا، اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت کرنے والا۔ امین سے نکل رہا ہے امانت، اور صادق سے نکل رہا ہے سچا، کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی جھوٹ بولتے، نہ کسی کو دھوکہ دیتے، نہ لین دین کے معاملے میں ٹال مٹول، اور نہ کسی پر جھگڑتے، ٹھیک ہے۔ یہ سب برائی جو ہے ان میں بالکل بھی نہیں تھی، اور یہ سب جو ہے مطلب صرف ان میں یہ ساری کوالٹیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، لین دین میں جو ہے کسی کو ٹالتے نہیں کہ ارے ابھی دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، اس طریقے سے بہانہ نہیں کرتے، کسی سے جھگڑتے نہیں، ٹھیک ہے، اور جو وعدہ کر لیتے اس کو پورا کرتے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے۔ وعدہ خلافی یعنی کل ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا یا پرسوں، وعدہ خلافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وعدہ کو توڑ دینا، ٹھیک ہے، وعدہ کو توڑ دینا، چاہے اس میں تکلیف اٹھانی پڑے یا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلے اپنا نقصان برداشت کرنا پڑ جائے، لیکن وہ کیا کرتے؟ کبھی بھی وعدہ کسی کا بھی نہیں توڑتے، اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے۔ اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تو لوگ جو ہے فیصلے کے لیے کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس آتے تھے اپنا جھگڑا سلجھانے کے لیے۔ اسی زمانے میں کعبہ کی عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی کیا گئی؟ ضرورت پیش آئی۔ ابھی اسی زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس ٹائم پہ بات ہو رہی ہے یہ جس وقت کی، اسی وقت میں کیا ہوا کہ عمارت کی جو ہے کیا کرنی پڑی؟ عمارت کو نئے سرے سے کعبے کو بنانے کی ضرورت پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ کعبہ جو ہے تمام عرب میں سب سے زیادہ پاک اور محترم جگہ سمجھی جاتی تھی۔ عرب کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کعبے کو سب سے پاک اور سب سے عزیز، محترم یعنی سب سے عزیز ہے نا، جگہ کو کیا کرا جاتا تھا؟ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے مکہ میں جو ہے جتنے بھی قبیلے تھے، یعنی جتنے بھی خاندان تھے یا جتنا بھی گروپ تھا، سب چاہتے تھے کہ یہ کام کیا کرے؟ ہم کریں۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ اتنا پاک جگہ ہے، یہاں پر اتنا مطلب اللہ کو مانتے ہیں، یہاں پر آ کے دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، اتنی پاک صاف جگہ، تو ہر کوئی سوچتا تھا کہ اس میں جب کام ہو رہا ہے تو ہم بھی اس میں کام کریں۔ ہر کوئی سوچتا تھا، ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے مختلف حصوں کی تعمیر جو ہے مختلف قبیلوں کے سپرد کر دی گئی۔ اب جو ہے ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم کریں، تو اس میں جو ہے جھگڑا ہو جاتا تھا، ہے نا، ہر کوئی جو ہے چاہتا تھا کہ وہ کام کرے اور اس میں اللہ جو ہے ان سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا؟ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک پارٹ جو ہے کسی کو دے دیا کہ تم ایک خاندان کو دے دیا کہ آپ جو ہے آپ لوگ اس کا کام کیجیے، اس طرف کا حصہ کمپلیٹ کریے، ہے نا۔ دوسرے خاندان کو جو ہے دوسرے سائڈ کا کام دے دیا گیا کہ آپ لوگ جو ہے اس کو کمپلیٹ کریے، مطلب تھوڑا تھوڑا کام ہر کسی کو بانٹ دیا گیا تاکہ کسی میں بھی آپسی جھگڑا، آپسی رنجش نہ ہو اور کام بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سب نے خوشی خوشی جو ہے اپنے حصے کا کام کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ لیکن ہجرہ سعود
नस्ब करने के सिलसिले में एक मुश्किल आन पड़ी। हर कबीला चाहता था कि ये इज़्ज़त जो है हमारे हिस्से में आए और इमारत में हिजरा सौद को हमारे ही आदमी उठाकर उस जगह लगाए। यानी कि काबे का सबसे पाक और सबसे अजीज़ हिस्सा जो कौन था, हिजरा सौद। हिजरा सौद वही काला पत्थर जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि जब हम मदीना भी जाते हैं, मक्का जाते हैं सॉरी, तो हम उस काले पत्थर को अपने आँख से देख सकते हैं। तो वही काले पत्थर को हर कोई चाहता था कि हमारे कबीले से जो है आदमी लगाए, ताकि हमारे कबीले, हमारे ख़ानदान का जो है नाम याद रखा जाए इतिहास में कि जो है इस ख़ानदान ने जो है यहाँ पर हिजरा सौद पत्थर को लगाया था हर कोई। इस वजह से अब क्या हो गया, यहाँ पर मामला फंस गया। अब कई रोज़ तक जो है क्या हुआ, झगड़ा होता रहा इसी बात में कि आखिर जो है तय पाया कि कल जो शख्स सबसे पहले जो है काबे में दाखिल होगा वो इसका फ़ैसला करेगा, या खुद ही हिजरा सौद को उसकी जगह पर क्या करेगा, नस्ब कर देगा। नस्ब कर देना यानी लगा देगा, ठीक है। अब क्या फ़ैसला हुआ कि जो भी जो है कल सुबह में फजर में सबसे पहले जो है काबा जाएगा, सुबह में जो सबसे पहले उठ के जो है जाएगा, वो क्या करेगा, ये फ़ैसला लेगा कि ये पत्थर जो है किसको लगाना है। और नहीं अगर फ़ैसला हुआ तो फिर वो चाहे तो खुद भी उस पत्थर को लगा देगा। जानते हो अगले रोज़ काबे में सबसे पहले दाखिल होने वाला कौन था। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि जानते हो आप, क्या आप जानते हो कि काबे में सबसे पहले कौन दाखिल हुआ और किसने लगाए ये पत्थर। हाँ, नहीं जानते हो तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कौन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब पुकार उठे, लो वो अमीन आ गए। अब यही इस झगड़े का क्या करेंगे, फ़ैसला करेंगे। यानी कि क्या हुआ, जब दूसरा दिन ये तय हुआ कि अब जो भी सुबह में जो है सबसे पहले जो है काबे में जाएगा और वही जो है इस बात का फ़ैसला लेगा, या तो फिर वो खुद ही पत्थर को लगा भी देगा। तो अब जो है दूसरे दिन ये कौन पहुंचा सबसे पहले, हुजूर सल्लम पहुंचे हमारे। और जो है सब पुकार उठे, क्या सब बोलने लगे, क्या, लो अब अमीन आ गया, यानी अमानत वाला आ गया, सादिक आ गया, यानी वो सच्चा इंसान आ गया। अब यही क्या करेगा, इस झगड़े को क्या करेगा, इसका फ़ैसला करेगा। और फिर हुजूर सल्लम के फ़ैसले ने जो है वाकई सबको क्या किया, खुश कर दिया। अब उन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया कि हर कोई खुश हो गया। उन्होंने क्या फ़ैसला लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक बड़ी और मज़बूत चादर लाओ। क्या कहा कि एक बड़ा सा और मज़बूत चादर लाओ। चादर लाई गई तो आपने अपने हाथ से हिजरा सौद उठाकर इस पर रखा, ठीक है। अब क्या किया कि उन्होंने इस पत्थर को अपने हाथ से उठाकर रखा और फिर फरमाया हर कबीले का सरदार आगे बढ़े और इस चादर का एक एक सिरा अपने हाथों में क्या करे, थाम ले। यानी कि उन्होंने क्या करा, एक मजबूत जो है बड़ा सा चादर लाने के लिए बोला, चादर लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हिजरा सौद को उठाकर उस पर रख दिया है, किस पर, चादर पर रख दिया। और हर कबीले को कहा, क्या कहा कि हर कोने से जो है क्या करे, वो इस चादर को पकड़ ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उठाकर क्या किया, इसको सही जगह पर रख दिया, यानी हिजरा सौद को लगा दिया। इस तरह एक बड़ा सा झगड़ा जो है क्या हो गया, ख़त्म हो गया और सब खुश हो गए। मिलजुल कर काम करने की बरकत हर एक की जो है समझ में आ गई कि मिलजुल कर काम करने की बरकत क्या होती है, उससे मामला सुलझ सकता है, बड़े से बड़ा मामला क्या हो सकता है, उससे सुलझ सकता है। तो इस वजह से इस तरह से ये बड़ा सा मामला जो फंसने वाला था वो क्या हो गया, सुलझ गया। अब कारोबार से फुर्सत पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, अक्सर मक्का के पास पहाड़ियों में चले जाते थे और वहाँ गारे हिरा में अकेले चुपचाप क्या करते, इबादत करते और गौर फरमाते, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या आदत थी कि उनको जब भी फुर्सत मिलता था तो वो काबे के पास जो है एक पहाड़ था, तो उस पहाड़ में जो है ऐसी जगह होगी अंदर जाने की, तो वो क्या करते, उस पहाड़ का नाम क्या था, गारे हीरा। वहाँ जाकर वो अकेले बैठ के क्या करते, चुपचाप अल्लाह की इबादत करते और बहुत गौर व फिक्र में डूब जाते। अब 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इंसानों को खुदा का पैगाम सुनाया और उन्हें बुराइयों को छोड़ने और अच्छी बातों को मानने की दावत दी। जिस किताब में खुदा का ये मुकम्मल पैगाम, और जिस किताब में जो है इस पैगाम का पूरा पैगाम मुकम्मल बयान किया गया, उसको किताब को क्या कहते हैं हम, कुरान मजीद कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरान मजीद, ठीक है। तो ये जितनी भी फरमान जो हुज़ूर सल्लम ने हम लोगों को दिया, ये सारी चीज़ों का बयान किस में हमें मिलता है, कुरान में मिलता है, ठीक है। जिस ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगंबर होने का क्या किया, ऐलान किया,
پیغمبر ہونے کا اعلان کیا۔ عرب کی حالت کیا تھی؟ بہت خراب تھی۔ عربوں کی حالت کیا بہت خراب تھی، ٹھیک ہے۔ عرب میں رہنے والوں کو کیا کہتا تھا؟ عربی۔ اکثر عربوں کی جو ہے زندگی کیا ہوتی تھی؟ قتل اور لوٹ مار میں گزر جاتی تھی، یعنی ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، ناجائز طریقہ اختیار کرنا اور لوٹ مار کرنا، چوری چماری، یہ سب کچھ جو ہے اس دور میں چل رہا تھا۔ پورا عرب جو ہے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، الگ الگ گروپ میں بٹا ہوا تھا، کوئی ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ قبیلے جو ہے بہت معمولی باتوں پر جو ہے کیا کرتے تھے؟ آپس میں لڑتے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ لڑائی دادا کے زمانے میں شروع ہوئی تھی تو پوتوں اور پوتوں تک جو ہے چلتی رہتی ہے، یعنی پرانی جو ہے باتوں کو لے کر جو ہے یہ لوگ اس جھگڑے کو اتنا کنٹینیو لے کے اتنا لمبا لے کے چلتے ہیں کہ پوتوں تک وہ لڑائی اور پھر پوتوں تک وہ لڑائی چلتی رہتی تھی۔ اتنا لڑائی جھگڑا اور اسی میں جو ہے خون خرابہ، مارنا، قتل کر دینا، لوٹ مار کر دینا، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ جب تک ایک قبیلہ ختم نہ ہو جاتا اور جب تک اس طریقے سے لوٹ مار سے اور قتل سے جو ہے ایک قبیلہ ختم نہیں ہو جاتا پوری طریقے سے لڑائی جھگڑے میں، تب تک کیا ہوتا؟ صلح نہیں ہوتا، یعنی دوستی نہیں ہوتی اور آپس میں یہ لوگ ایک نہیں ہوتے تھے، جب تک کہ مار پیٹ کے یہ لوگ پورا بدلہ نہ لے لے یا چوری کے بدلے چوری نہ کر لے اور اس جھگڑے کو کنٹینیو پورا آخر تک نہ لے جائے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو کیا کیا؟ ایک دوسرے کو بھائی بنایا۔ ان کے اثرات اور تعلیمات سے کیا ہو گیا؟ قبیلوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جو آپسی رنجش اور دشمنی رہتی تھی ہر کسی کی ایک دوسرے سے، تو وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہوئی، اور قبیلے کے لوگ کیا ہوئے؟ آپس میں دوست بنے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو بھائی مانا۔ مساوات اور بھائی چارے کا سبق صرف عرب تک محدود نہ رہا۔ مساوات یعنی برابری، ہر کسی کو برابری کا درجہ دینا، ہے نا، چاہے وہ چھوٹا ہو، یعنی اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا یا پھر مارنا پیٹنا نہیں، اس چیز کو ختم کیا۔ اگر وہ بڑا ہے تو یعنی کہ اس کو جو ہے بہت زیادہ عزت مل رہی، اس طریقے سے نہیں، ہر کسی کے ساتھ آپ برابری، عورت مرد کے ساتھ برابری کا جو ہے سبق انہوں نے دیا۔ اور بھائی چارے کا سبق جو ہے یہ صرف عرب تک نہیں رہا بلکہ دوسرے ممالک تک بھی کیا ہوا؟ پھیلتا گیا۔ جہاں جہاں مسلمان گئے، ہے نا، جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں تک کیا ہوا؟ ان کا یہ پیغام جو ہے پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس طریقے سے مساوات کا تحفہ جو ہے ساتھ لے گئے۔ جن جگہوں پر سماج میں سخت قسم کی اونچ نیچ تھی وہاں بھی کیا ہوا؟ مساوات اور بھائی چارے کا چرچا ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں جہاں پر جو ہے بہت زیادہ اونچ نیچ مانا جاتا تھا، چھوٹی جاتی بڑی جاتی، ہے نا، اور تو وہاں پر بھی کیا ہوا؟ برابری کا اور بھائی چارے کا چرچا ہونے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے عرب میں عورتوں کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی، یعنی آدمیوں کی تو تھی ہی لیکن عورتوں کی اس سے بھی زیادہ خراب تھی، ہے نا۔ بعض قبیلے تو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی کیا کرتے؟ مار ڈالتے تھے، یعنی لڑکی ہوئی تو اس کو مار دینا سیدھا، ہے نا، زندہ دفن کرنے کا وہ لوگ مانتے تھے۔ جن قبیلوں میں بچیاں قتل نہ کی جاتی تھی، جس قبیلے میں قتل نہیں ہوتی تھی، ان میں بھی عورت کی حیثیت کیا تھی؟ ایک لونڈی نوکرانی کی طرح تھی، اس سے بھی بدتر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات نے، ان کی تعلیم نے اور تعلیمات اور اثر نے نہ صرف یہ کہ قتل و ظلم کو ختم کیا، یعنی کہ صرف بڑے بڑے معاملات کو انہوں نے ختم کیا، مارنا پیٹنا، عورت کو کیا کیا؟ سماج میں باوقار درجہ دلایا، باوقار یعنی عزت دلایا۔ اب عورت جو ہے ماں باپ کے ورثے میں حصہ پانے لگی۔ اب عورت کو کیا ملنے لگا؟ ماں باپ کے حصے میں وراثت ملنے لگی، جو کہ پہلے نہیں ملتی تھی، صرف لڑکوں کو یا بیٹوں کو ہی ملتی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے جو ہے اسلام نے کیا کیا؟ عورت کی حالت کو بہتر کیا۔ دنیا میں جو ہے اسلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ عورتوں کو بہتر بنانے کا شروعات کی۔ اور بھی طرح طرح کے غلط رسمیں عام تھی، بہت ساری رسمیں عام تھی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ستی پرتھا کو بین کیا، ہے نا، یہ سب چیز ختم کی، یعنی کہ اگر شوہر مر جاتا تھا تو اس کو بھی ساتھ میں دفن کر دیا جاتا تھا، یا پھر مرنے کے بعد اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم، اتیاچار، مار پیٹ، خون خرابہ سب کیا جاتا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو کیا کیا؟ ختم کر دیا گیا، اور بہت ساری رسومات کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ان برائیوں سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خدا کے رسول ہے۔ اس آواز کا اٹھنا تھا کہ مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، مطلب انہوں نے جیسے ہی یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ہی کہ خدا کیا ہے؟ ایک ہے، یعنی ایک
ایک کی خدا کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ ان بت پرستوں کی جو تم ہزاروں بت پرست بنا کے رکھے ہو، ہے نا، وہ تو بت بنا کے رکھے ہو، اتنے ساروں کی عبادت نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان کی عبادت کرنے سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ وہ کیا ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کے رسول ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے پیغام کو کیا کریں گے، وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ بس اتنا ان کا کہنا تھا کہ جو ان کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ تھے ان کا تو طوفان کھڑا ہو گیا، مکہ کے سرداروں کو کیا ہوئی، اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی، انہیں ہر کوئی سوچنے لگا کہ اب یہ کیا کرے گا، اب حکومت کرے گا اور ہم لوگوں کو اپنی گدی سے ہٹا دے گا، اس کا یہ مقصد ہے۔ ان لوگوں کو کیا لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، گدی پر بیٹھنا، راج کرنا۔ انہوں نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا، مذاق بنا دیا ہے نا، کہ یہ کچھ بھی بول رہا ہے ایسے ویسے فالتو۔ پھر انہیں طرح طرح کے لالچ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے الگ الگ طرح کے لالچ دیے تاکہ جو ہے یہ ان کی سیٹ کو، ان کی حکومت کو نہ ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے، کیا کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ، ٹھیک ہے، دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ میں اگر کیا رکھ دے، سورج رکھ دے، اور بائیں ہاتھ میں یعنی الٹا ہاتھ میں کیا کرے، الٹے ہاتھ میں کیا کرے، چاند رکھ دے، ہے نا، الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دے، تب بھی اللہ کے کام سے جو ہے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، یا تو اس کا کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگ میرے ایک ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں چاند رکھ دے، دوسرا ہاتھ میں مطلب دنیا بھر کی ساری جائیداد، سارے سونے، سارے زیورات، ساری دولت، ہے نا، سارا پیسہ، سب کچھ دولت اللہ کے لٹا دے، لیکن جو ہے میں کیا کروں گا، اللہ کے کام سے جو ہے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور یا تو میں اللہ کا کام کروں گا بتایا ہوا، یا پھر میں کیا کروں گا، اپنی جان کو اس کے راستے پر قربان کر دوں گا، یعنی کہ ختم ہو جاؤں گا، لیکن میں اس کا کام اب کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اب کیا ہو، پھر مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا، طرح طرح کی دھمکی دینا شروع کیا، اور تکلیفیں پہنچانا، مارنا پیٹنا، ٹارچر کرنا، ہے نا، آنے جانے میں روک ٹوک کرنا، یہ سب کچھ شروع کر دیا، آواز دب جائے، تاکہ کیا ہو، ان کی آواز دب جائے اور لوگ جو ہے ان کی بات کو دھیان نہ دے، اور وہ کسی سے ملے نہیں، اور کسی کے اوپر جو ہے وہ اپنا کسی کا دل وہ نہ جیت سکے، ان کا ظلم جو ہے بڑھتا ہی رہا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرنے لگے، اتنی زیادہ زیادتی بڑھا دی گئی کہ کیا ہو گیا، ان کا ظلم بڑھتے گیا، وہ راستہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے، گندگی پھینکتے، یعنی کچڑا پھینکنے لگی، کہ تاکہ جو ہے اس کی جو ہے سماج میں کوئی عزت نہ کرے، اور اس کی کوئی بات کی قدر نہ کرے۔ دروازے کے سامنے کیا کرتے، کانٹے بچھا دیتے، تاکہ اگر وہ جب گھر سے نکلے تو اس کے پیروں میں کانٹے چبھ جائے، اور پھر وہ تکلیف سے جو ہے وہیں پر رک جائے، آگے نہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کرتے تھے، وہ طرح طرح سے ستاتے، یعنی ان کے ساتھ میں جو اٹھنا بیٹھنا بھی کرتے تھے، جو ملتے بھی تھے، آتے جاتے تھے ان کے گھر پر، یا ان کی باتوں کو تھوڑا سنتے تھے، اب اس کو بھی پریشان کرنے لگے، تاکہ کیا ہو، وہ کسی سے ملنا بھی بند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھیوں نے جو ہے ساری مخالفتوں کا کیا کیا، 13 برس صبر کے ساتھ کیا کیا، جھیلا۔ کتنے سال جھیلا، 13 سال تک جھیلا۔ کتنا سال، 13 سال تک ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جھیلا، اور حق کے راستے سے جو ہے بالکل بھی نہ ہٹے۔ حق یعنی سچائی کے راستے سے بالکل بھی نہیں ہٹے۔ یہی سچائی کا راستہ تھا کہ اللہ صرف ایک ہے، تم جو ہزار بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ اس قابل نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے۔ یہاں تک کہ سن 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کیا ہو گئے، مدینہ، مطلب 13 سال جو ہے وہ برداشت کرنے کے بعد ان کے ساتھیوں کے ساتھ لاسٹ میں سن 622 عیسوی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، مکہ کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے، مدینہ چلے گئے۔ اسی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جب چلے جاتے ہیں، یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم کوئی جاتا ہے تو اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو کیا کہا جاتا ہے، ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ایک نیا سن جو ہے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری تو یہاں سے تاریخ کا ایک نیا کیلنڈر یا تاریخ کا ایک نیا سن جو ہے کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، جس کو سن ہجری بھی کہا جاتا ہے۔ سن ہجری یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، ہجرت کر لی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، 53 سال تھی۔ کتنی، 53 سال تھی، جب وہ کہاں گئے، مدینہ گئے۔ مدینے میں کچھ لوگ پہلے ہی
سے اسلام جو ہے قبول کر چکے تھے۔ مدینے میں کافی لوگ جو ہے حضور وسلم کے جو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا تھا الگ الگ دیش میں جو ہے الگ الگ شہر میں اپنا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو کافی لوگ جو ہے اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھیوں کا جو ہے دل سے استقبال کیا وہاں پر مدینہ میں، اور ہر طرح کی مہمانداری کی۔ انہوں نے کہا یہ آنے والے ہمارے بھائی ہیں، اسی لیے ہمارے مال و دولت میں کیا ہے برابر کے شریک ہے، یعنی اتنی عزت دی کہ انہوں نے اپنی دولت میں ان کو کیا کیا، برابری کا حصہ دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اتنا مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھیوں کی کیا ہونے لگی، عزت ہونے لگی، اور ہر کوئی ان کو جو ہے تمیز کے ساتھ جو ہے پیش آنے لگا۔ جو تکلیفیں وہ مکہ میں جھیل رہے تھے، ان سب سے ان کو کیا ہوئی، آزادی ملی۔ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا، مسجد تعمیر کری۔ کیا کرا، مدینہ آ کر انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، مسجد بنائی۔ سب نے مل کر جو ہے اس کا کام دل و جان سے حصہ لیا، اس کام میں کیا کیا، ہر کوئی مسجد بنانے میں دل سے جڑ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، سب کے ساتھ غارہ مٹی اور پتھر کیا کرتے تھے، اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، ہے نا، جتنا بھی بنانے کا سامان جو رہتا تھا، مٹی پتھر اینٹ، یہ سب کیا کرتے تھے، وہ اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، ساتھ میں ہی مطلب کام کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے شروعات کی ہیں تو ہم صرف بولیں گے باقی سارے کام کریں گے، ایسا نہیں، وہ ساتھ میں مزدوروں کی طرح جو ہے مسجد بنانے میں لگ جاتے تھے۔ اس طرح ایک چھوٹی سی جو ہے مسجد بنائی انہوں نے۔ اس کے ایک طرف چھوٹے چھوٹے کمروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے رہتے تھے۔ مسجد کے اطراف میں ہی جو ہے چھوٹا چھوٹا کمرہ بنایا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے رہتے تھے۔ ان کے لیے کوئی محل تھا نہ دربار، وہی مسجد سب کچھ تھی، مطلب وہ مسجد ہی ان کا سب کچھ تھا۔ نہ ہی کوئی محل تھا، نہ کوئی دربار تھا، نہ ہی کوئی حکومت کرنے کے لیے کوئی گدی تھی۔ مدینے میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت، یعنی ان کی شہرت ہے نا، وہ اتنا فیمس ہو گیا، اور اس میں اثر میں روز بروز جو ہے کیا ہونے لگا، اضافہ ہونے لگا۔ یعنی وہ دن بدن مدینہ میں اس طرح مشہور ہونے لگے، لوگ اس طرح ان کو جاننے لگے، اور 10 سال کے اندر کیا ہوا ہے، سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ مطلب اس طریقے سے جو ہے وہ پورے مدینے میں اور پورے مکہ میں اس طرح سے ان کا بول بالا ہونے لگا، لوگ اس طرح ان کو ہر کوئی جاننے لگا ان کی خوبیوں کے بارے میں۔ ان کی خوبیاں ہی اتنی مطلب الگ تھی جو باقی لوگوں میں نظر نہیں آتی تھی، تو جس کی وجہ سے ہر کوئی ان کو جانتا، ان سے ملتا، اور اس طریقے سے پورے عرب میں کیا ہو گیا، اسلام پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا کری، سادہ زندگی بسر کی۔ کیسی زندگی، سادہ کھانا کھانا، سادہ کپڑا پہننا، ہے نا، ہر کچھ کم چیزوں میں جو ہے گزر بسر کرنے لگے۔ یہ نہیں کہ آج ہماری طرح زندگی گزارتے ایک دم ہر کچھ ہونا چاہیے ہمیں، بہت سارے کپڑے گہنے زیورات، نہیں، لیکن وہ جو ہے کم سے کم میں ہی اپنی زندگی کو کیا کرتے تھے، گزارتے تھے۔ بازار سے سودا صرف خود لاتے تھے، بکری کا دودھ خود دوہتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود ہی پیوند لگاتے تھے، یعنی پھٹنے کے بعد دوسرا کپڑا لگا کے اس کو سلتے تھے، خود ہی بوجھ بھی اٹھاتے تھے، سامان بھی ادھر ادھر اٹھا کے جو ہے بھاری بھاری وہ خود کام کرتے تھے، جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے وہ، یہاں تک کہ دوسرے کے کام بھی کر دیا کرتے تھے، یعنی اپنا کام ہونے کے بعد کیا کرتے تھے، وہ دوسرے کے کام میں بھی مدد کر دیتے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا تو کیا کرتے، مزاح پرسی کے لیے جو ہے ضرور تشریف لے جاتے اور اس کی کیا کرتے، خدمت کرتے، یعنی بیمار کی کیا کرتے، خدمت کرتے، اس کو دوا دینا، پانی دینا، ہے نا، کھانا بنا دینا، کھانا کھلا دینا، یہ سارا کام وہ خود جا کر کرتے تھے۔ جیسے سنتے کہ کوئی کہیں پر اگر بیمار ہے تو اس کے وہاں جا کر کیا کرتے، کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، کیا کرتے تھے، بچوں سے بہت پیار، ان کی سر پر کیا کرتے، شفقت سے ہاتھ پھیرتے، شفقت سے یعنی محبت سے دعائیں دیتے، ہے نا۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بچے کیا ہے، خدا کے باغ کے پھول ہے، یعنی خدا کے باغ کے پھول ہوتے ہیں بچے، بہت معصوم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیا کرتے، ہنسی مذاق بھی کرتے اور ان کے ساتھ کھیلتے بھی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کھیلتے بھی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ میں کھیلنا چاہیے تاکہ جو ہے بچے کے ساتھ اس کا ویوہار جو ہے ان کا اچھا بنے، اور وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو اس انسان کے ساتھ میں قربت حاصل کر سکے۔ 63 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وصال ہوا، اور وہ حضرت مسجد نبوی کے اسی ہجرے میں جو ہے سپرد خاک کیے گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی، وفات ہوئی۔ 63 سال کی عمر میں کیا ہوا، یعنی 63 ایج کی جو ہے 63 ایئرس کی ایج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور 63 سال میں جو ہے ان کا وہ پردہ کر گئے، اور مسجد نبوی میں ہی جہاں پر رہتے تھے جس حجرے میں، وہیں پر ان کو کیا کیا گیا، دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آج جہاں پر مدینہ منورہ ہے موجود،
वहीं पर जो है हुजूर सल्लम का क्या है, उनको दफनाया गया है। आज भी उनकी कब्र वहीं पर मौजूद है। ठीक है, तो ये कहानी इनकी, हाँ, हम हुजूर सल्लम के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं। अब इस वीडियो को आप चाहे तो दोबारा देख ले। अगर आपको फ़ायदा ये होगा कि दोबारा देखने से जितनी भी चीज़ें बातें हैं, जैसे कि हुजूर सल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, उनके दादा का नाम अबू तालिब था, अबू मुतल्लिब था, जो कि हुजूर सल्लम के पैदाइश से पहले उनके अब्बू का इंतकाल हो चुका था। 6 साल के जब हुए थे तो उनके वालिद के इंतकाल हो गया था, इस वजह से उनकी परवरिश जो है उनके दादा ने करी थी। जब वो 6 साल के हुए तो फिर जो है दादा का भी अम्मी का इंतकाल हो गया, जिनका नाम बीबी आमना था। फिर अम्मी का इंतकाल के बाद जब वो 8 साल के हुए तो फिर उनके चाचा ने उनकी परवरिश करी, है ना, अबू तालिब जिनका नाम था। तो इस तरीके से जो है हर कहानी को जो है आप दोबारा से अगर सुन लेंगे तो हर चीज़ कब कब क्या क्या हुई, फिर हुजूर सल्लम जो है कौन से सन में जो है मदीना छोड़कर गए, 622 ईस्वी में जो है मक्का छोड़ के कहाँ कहाँ चले गए, वो मदीना चले गए। मदीना क्यों चले गए? क्योंकि वो लोग, मक्का के लोग जो है बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रहे थे, उनके साथियों को, और वो 13 साल तक, सॉरी 10 साल तक जो है वो उनकी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, और उन लोगों को तरह तरह की जो परेशानियां दे रहे थे, कचड़ा फेंक देते थे दरवाजे के बाहर, कांटे लगा देते थे, उनके साथियों को परेशान करते थे। इन सब को बर्दाश्त करते करते वो 10 साल निकाल दिए। उसके बाद आखिरकार उन्होंने क्या किया, मक्का छोड़कर जब मदीना चले गए तो उसी को क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। और वही हिजरत को जो है करने के बाद जो है मदीना जाने के बाद सबसे पहले अगर हुजूर सल्लम ने कोई काम किया तो उन्होंने क्या करी, एक मस्जिद बनाई, और उस मस्जिद में भी जो है वो खुद एक मज़दूर की तरह जो है सारा काम करते थे। ईंटा पत्थर ये वो सब कुछ लाना वो करते थे, अपने घर का भी सारा काम वो खुद करते थे। अपना कपड़ा फट जाता खुद ही सिलते, खाना खुद बनाते, है ना, घर की सफाई खुद करते, बकरी को चारा देते, है ना, दूध को दूहते। तो ये सारा काम जो है वो ये करते। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आदमी और औरत में कोई फ़र्क नहीं है। जो काम औरतें करती है वो आदमी भी कर सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जो है औरत या मर्द के लिए बना हुआ नहीं है कि ये काम सिर्फ औरत ही करेगी, मर्द नहीं कर सकता, या ये काम सिर्फ मर्द ही करेगा, औरत नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से इस कहानी में हम हुजूर सल्लम के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं। तो ये आई होप कि आपका पूरा रिवीजन भी हो गया होगा। आप दोबारा वीडियो अगर देख लेंगे तो और अच्छा मजबूत हो जाएगा, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो जाएगी। इसका क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी अलग से वीडियो में, लेकिन उस वक्त आपको जो है अलग से कहानी देखने की, किताब खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अगर ये चीज़ अच्छे से समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।